سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بار لا اس کلام کا ثواب تیری بارگاہ میں التجا ہے تمام حاضرین کے مرحومین کے ارواح، جتنے بھی مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے ان کے ارواح، بالخصوص تیری بارگاہ میں التجا ہے اس کلام کا ثواب مرحوم و مغفور سید افضال حیدر اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے ارواح کو اصال فرما۔ بار لا مومنین کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے لیے زمانہ برزخ بہتر فرما۔ بار لا تیری بارگاہ میں التجا ہے ہم سب کی عبادات کو منظور و مقبول فرما۔ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار لا محمد و آل محمد کی عظمت کا صدقہ تیری بارگاہ میں التجا ہے مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو منظور و مقبول فرما۔ بار لا تمام مومنین کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، جو ان کی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ بار لا بالخصوص تیری بارگاہ میں التجا ہے بانیان مجلس جو ہیں سید رضا حیدر اور برادران جو ہیں، بار لا ان تمام کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار لا تیری بارگاہ میں التجا ہے ان کو اپنے والد بزرگوار کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ بار لا ہم سب کی ان دعاؤں کو قبول فرما بحق محمد وآلہ الاطہار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ صلوات۔ مالک دو جہاں آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دے، بانیان کی جو زحمت ہے مالک اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو سیرت ائمہ پہ چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ رات کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھائی کہ مجھے آپ نے عزت و جلال کی قسم، اور ملائکہ فرشتے جو آسمان پہ تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا زمین، آسمان، ستارے، سمندر، یہ ساری چیزیں کن کی محبت میں بنائی ہیں؟ جو چادر زہرا کے نیچے۔ لہذا ظاہر ہے کہ زمین بنی ہے ان کے صدقے میں، اور ہمارے بزرگ حضرت آدم علیہ السلام بنے ہیں مٹی سے۔ پہلے زمین بنی ہے، پھر اس سے مٹی لی گئی، اس سے حضرت آدم بنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ نور جو اللہ نے جن کو پہلے خلق کیا، اس کے بعد ساری کائنات ان کے صدقے میں بنی۔ میں خلاصہ پھر اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ انسان کی ضروریات روحانی بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں۔ روحانی جو ضروریات ہیں وہ بھی ان کے صدقے میں پوری ہوتی ہیں، اور جو جسمانی ضروریات ہیں وہ بھی ان کے صدقے میں پوری ہوتی ہیں۔ اب آ گیا مسئلہ یہاں تک کہ یہ اول مخلوق ہے۔ جب پہلے نور کو خلق کیا گیا، ابھی دنیا میں نہیں بھیجا ان کو، تو جو اس وقت کائنات میں مخلوق تھی وہ بھی ان کے صدقے میں بنی، اور ان کے صدقے میں ہی اپنی ضروریات پوری کرتی رہیں۔ جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی ان کے صدقے میں ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ جب باری باری دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کے صدقے میں ہی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ اور جس طرح آج بھی جمعے کے خطبے میں نے رات کو عرض کیا کہ زمین و آسمان
نرجس کے لال کے صدقے میں قائم ہیں اور کائنات کو رزق بھی ان کے صدقے میں مل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جہاں پہ میں نے بات چھوڑی تھی وہ یہ تھی، جب اللہ کے ہاں تھے دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی ضروریات پوری ہوتی رہیں، اور وہاں اللہ کے ہاں وہ کسی قسم کی ان کو کوئی وہاں پہ تکلیف نہیں تھی، اللہ کے ہاں سکون کے ساتھ تھے۔ اور اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو دنیا میں آ کر ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور تکلیفیں میں نے عرض کی کہ معصومین کو تکلیفیں دی گئیں، تو گزارش میں نے یہ کی تھی کہ اللہ جب اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا رہا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اس بھری کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ آپ متوجہ ہیں کس کی ہے سب سے زیادہ عزت؟ بھئی بس بھری کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں، میں بھی تکرار اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف ہی متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ مجلس حسین ہے، یہ مکتب حسین ہے، درس حسین ہے، یہاں پہ ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ حاضرین، میں نے کائنات میں کہا ہے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا کائنات میں بطول کے بابے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کائنات میں نہیں ہے، اللہ کائنات کو بنانے والا ہے۔ بے شک عزت عظمت اللہ کی ہے، ان ہستیوں کو اللہ نے عزت دی ہے، تو لہذا عزت والا اللہ ہے، مگر ان ہستیوں کو کائنات میں اللہ نے عزت دی ہے جن کے صدقے میں یہ سب کچھ بنا۔ اللہ نے انہی پر حکم دے دیا کہ ان پہ درود بھی پڑھو، جن پہ درود پڑھا جاتا ہے وہ بھی محمد و آل محمد ہیں۔ بہت بڑی عزت ہے ان ہستیوں کی۔ بس یہ اچھا، ان کو تو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کو کس نے عزت دی ہے؟ اللہ صاحب عزت تو ہے، یقیناً صاحب عزت ہے۔ بھئی جب ان ہستیوں کو عزت دینے والی وہ ذات اللہ ہے تو کیا ممکن ہے اللہ صاحب عزت نہ ہو؟ صاحب عزت ہے۔ ان ہستیوں کو تو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کو کس نے عزت دی ہے؟ وہ بذات خود کوئی اور عزت دینے والا اللہ کو نہیں ہے، وہ از خود عزت والا ہے۔ اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ از خود عزت والا ہے۔ لہذا اس حوالے سے انسان کو جب ان ہستیوں کے صدقے میں کائنات بنی ہے، درود و سلام بھی انہی پر ہے، لہذا اب ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیوں اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے اللہ نے کیوں بھیجا؟ جب وہاں تھے تب بھی تو کائنات کو ان کے صدقے میں رزق مل رہا تھا، تو پھر ان کو کیوں بھیجا؟ میں نے رات کو عرض کیا تھا، وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ جو ان سے ہدایت لے گا وہ جنت میں جائے گا،
جو ہدایت نہیں لے گا، جو ان سے بغض رکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ لہذا اس حوالے سے ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں اس ذکر میں، یہ روحانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو نعرہ علی آپ لگاتے ہیں، یہ انہی ہستیوں کی عظمت ہے۔ ذکر علی عبادہ، نام نعرہ ان کا ہے، اور ذکر ان کا ہوتا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ اچھا یہ نعرہ ٹھیک ہے، مگر میں ایک روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ نعرہ جنت کا بھی ہے، یہ نعرہ جنت کا بھی ہے۔ یعنی جب بندہ وہاں پہ جائے گا دروازے پہ، تو وہاں دروازے جنت سے بھی یا علی کی آواز آئے گی، وہاں بھی یہ آواز آئے گی۔ تو طے شدہ ہے انسان کو اپنے اندر اتنی محبت علی ہونی چاہیے کہ جب وہاں پہنچے تو وہ مقناطیسی طاقت جو ہے وہ اس کو جلدی کھینچ لے اور اس کو جنت میں پہنچا دے۔ یہ تو وہ ہیں جو محبت رکھتے ہوں گے، اور جو یا علی کے نام سے چڑھتے ہیں، جن کو بقول شاہ صاحب کے وٹ پڑتے ہیں، جب وہاں پہنچیں گے سنیں گے کہ وہاں بھی علی کا نام ہے، تو وہ دیکھ کر کہیں گے یہ بھی کوئی امام بارگاہ ہے، یہ بھی کوئی امام بارگاہ ہے۔ لہذا اس حوالے سے ان ہستیوں کا ذکر، ان کی سیرت ہمارے لیے روحانی ضرورت کو پورا کرنے والی ہے۔ صلوات۔ حاضرین، باتیں چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی۔ حق آل محمد کے ساتھ ہے اور انہی کے ساتھ رہے گا۔ دشمن جتنی کوشش کر لے، حق کو نہ مٹا سکتا ہے، نہ ان کی عظمتوں کو گھٹا سکتا ہے۔ خدا گواہ ہے، کردار کی بلندی اتنی بڑی بلندی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کم از کم 80 سال ممبروں پہ علی علیہ السلام کے خلاف تقریریں کی گئیں، اور وہاں پہ بیت المال کے حوالے سے ان کی توہین کرانے کے لیے بیت المال استعمال کیا گیا، اور باقاعدہ حکومتوں نے سرپرستی کی۔ کردار کی اتنی بلندی ہوتی ہے، وہ جتنے بھی توہین کرنے والے تھے، کرانے والے تھے، سب فی النار ہو گئے۔ علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ یہ ہے کردار۔ حاضرین، ہم نے جو علی علیہ السلام کو مانا ہے، ان ہستیوں کو امام مانا ہے، رسول خدا کی ایک حدیث آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ یا علی قیامت کے دن آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ آج مختلف حوالوں سے شیعوں کے بارے میں مختلف نظریات اور بعض کفر کے فتوے جاری کیے جا رہے ہیں۔
لوگوں کو پتہ ہی نہیں لفظ شیعہ کتنا عظیم لفظ ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اپنے خلیل اللہ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت کے نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ اچھا، اسی طرح حضور نے بھی اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ یا علی، آپ اور آپ کے شیعہ جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، وہاں بھی شیعوں کے بارے میں اور امام کے بارے میں بتایا گیا۔ اتنا عظیم لفظ ہے، اور میں تھوڑی سی آپ کو ضامن دینا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ کہاں تک جاتا ہے۔ لفظ شیعہ اسے کہتے ہیں جو کسی کی پیروی کرنے والا ہو، جو کسی کے پیچھے چلنے والا ہو۔ ایک لفظ امام ہے اور ایک لفظ شیعہ ہے۔ جو آگے چلے اسے امام کہتے ہیں، جو پیچھے چلے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کسی کا شیعہ نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، کوئی بندہ حتیٰ غیر مسلم بھی، بھئی کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہے یا نہیں چلتا، پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لہذا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو شیعہ کسی کا نہ ہو۔ جس کے پیچھے چلتا ہے، جس کی پیروی کرتا ہے، اس کا وہ شیعہ ہے۔ امام بھی بہت زیادہ ہیں، شیعہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو اس اعلی ثواب کی مجلس ہے مرحوم و مغفور سید افضال حیدر کے حوالے سے مالک ان کے درجات بلند فرمائے، عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، یہ جو حضور نے حدیث فرمائی ہے یہ صرف اور صرف مکتب تشیع میں نہیں ہے، اہل سنت کے نزدیک بھی معتبر ہے روایت۔ تحفہ اثنا عشری ایک کتاب شیعت کے رد میں لکھی گئی، ہندوستان میں لکھی گئی۔ لکھنے والا جہاں اس حدیث کو نقل کرتا ہے، کہتا ہے حدیث ٹھیک ہے، صحیح ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ یہ حدیث ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا یا علی، آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور آگے نوٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں روایت صحیح ہے، مگر اس سے مراد جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ نہیں، ہم شیعہ علی کے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی؟ یعنی لکھتے ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے، مگر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں وہ نہیں، ہم شیعہ ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم اور تم کی بحث میں نہیں جانا چاہتے۔ اور ایک اور بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں نے کہا امام بھی بہت زیادہ ہیں۔ وَأَئِمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، قرآن میں ہے کچھ امام ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں، آگ کی دعوت دیتے ہیں۔ بھئی وہ جو امام ہیں وہ جہنم کی آگ کی جو دعوت دیتے ہیں، تو جو جس کے پاس ہوگا اسی کی دعوت دے گا نا۔ جنت میں جانے والے جو نوجوانوں کے سردار ہیں وہ تو ہیں حسن و حسین۔ یعنی امام وہ بھی ہیں جو جہنم آگ کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت دینے والے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ کفار کے جو امام ہیں ان کو قتل کرو، یعنی کافروں کے بھی امام ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام بھی دنیا میں بڑے ہیں اور شیعہ بھی بڑے ہیں، مگر حضور کی حدیث بھی صحیح ہے اور تمام مکاتب کے نزدیک معتبر بھی ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق دیں
شیعہ بھی زیادہ ہیں، امام بھی زیادہ ہیں، مگر رسولوں کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن جو امام کامیاب ہوگا اسے علی کہتے ہیں، اور شیعہ وہ کامیاب ہوگا جس کا امام علی ہوگا۔ وہ جائے گا۔ لہذا اسی حوالے سے انسان کو اس طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ وہ ہستی ہر حوالے سے باکمال ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جس عنوان سے دیکھنا چاہیں، جو بھی شرف ہے وہ اللہ نے ان ہستیوں میں رکھ دیا ہے۔ کوئی صفات ایسی نہیں ہے جو کردار کے حوالے سے اعلیٰ ہو اور آل محمد میں وہ صفات نہ ہو۔ لہذا اس حوالے سے آپ علم کو دیکھیں، علم کمال ہے، شجاعت کمال ہے، عبادت نماز روزہ کرنے والا با کمال ہے۔ جو صفت آپ دیکھیں، عدالت دیکھ لیں، جو کمال آپ دیکھنا چاہیں ان میں ہر درجہ تک مثلا وہ جو ہیں وہ کمال پائے جاتے ہیں۔ میں جتنا وقت ہے اس میں ان ہستیوں کے کمال کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلوات پڑھ لیں۔ سورہ مجادلہ میں ارشاد رب العزت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ جو صاحبان ایمان ہیں اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے لیے اللہ نے درجات رکھے ہیں۔ کن کے لیے؟ صاحبان ایمان اور صاحبان علم کے لیے درجات ہیں۔ پہلی چیز اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایمان، بھئی آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی معیار ہوتے ہیں۔ جانوروں کو بھی دیکھ لیں، ان کے بھی درجات ہیں۔ کوئی اچھی نسل کی کوئی چیز جانور ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس کا مثلا کئی معیارات ہیں۔ سارے جانور بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو کیا انسان سارے ایک جیسے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب دنیا میں کوئی چیز بھی ایک جیسی نہیں ہے تو انسان بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ آئے مولا میر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کوئی انسانوں کے لیے بھی کوئی معیار ہے یا نہیں ہے؟ صلوات۔ مولا نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا، اکثر الناس قیمتاً اکثرہم العلم، قیمت کے لحاظ سے جس کی قیمت زیادہ ہے، عظمت زیادہ ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ اقل الناس قیمتاً اقلہم العلم، جس کے پاس علم کم ہو اس کا کم درجہ ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کا بڑا درجہ ہے۔ ایک آ گیا ایمان اور ایک آ گیا علم۔ یہ دو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ خدا گواہ ہے آپ متوجہ ہیں، کائنات میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن نے کہا جو صاحب علم ہے اس کا درجہ ہے، اور جس کے پاس علم ہے اس کے لیے درجہ ہے۔ علم کے ذریعے سے بھی بندے کے درجات بڑھتے ہیں اور ایمان کے حوالے سے بھی۔ میں کن لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عظمت آل محمد ہے۔ دنیا والے علم حاصل کر کے عالم بن سکتے ہیں، مگر جن کے بارے میں رسول نے فرمایا ہو انا مدینۃ العلم وعلی بابها،
صاحبان دنیا والے ایمان لا کر مومن بنیں گے، جو ایمان لائے گا وہ مومن کہلائے گا۔ یہ عظمت آل محمد ہے، علی علیہ السلام وہ ہیں جو امیر المومنین ہیں۔ لہذا یہ درجات ہیں، علم کے حوالے سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے۔ تو کائنات میں آپ دیکھ لیں، کوئی ہے ایسا جو ان ہستیوں کا مقابلہ کر سکے؟ تاریخ شاید ہے کچھ لوگوں نے علی علیہ السلام سے ایک منصوبہ بنایا، کوئی ایسے سوال کیے جائیں کہ کسی موقع پہ تو علی علیہ السلام کہیں مجھے نہیں پتا، مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کس سے سوال کر رہے ہیں۔ لہذا آ گئے وہ بندے، تقریباً 10 بندے واقع میں جو تاریخ کے حوالے سے ملتے ہیں، وہ آ گئے اور آ کر سوال کرنے لگے۔ پہلے نے آ کر سوال کیا، یا علی آپ یہ بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ آپ بھی سننا چاہتے ہیں علم افضل ہے یا مال؟ پر محمد وآل محمد صلوات۔ علم افضل ہے یا مال؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں علم افضل ہے مال سے۔ مال ترکائے فرعون ہے، فرعونیوں کا ترکہ ہے، اور علم ترکائے انبیاء ہے، جو انبیاء کا ترکہ ہے وہ مال سے افضل ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سوال ایک ہوگا، کب تک مولا جواب دیتے رہیں گے؟ مگر مولا نے جواب دیا اسے۔ مولا نے دیکھ کر فرمایا سن، مال کی نسبت علم افضل ہے، اس لیے جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ علم صاحب علم کی حوالے سے معصوم نے فرمایا یاد رکھ، علم جس کے پاس ہوتا ہے صاحب علم کی علم حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم افضل ہے مال سے۔ تیسرا بندہ آیا، مولا علم افضل ہے یا مال؟ مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ مولا دلیل کیا ہے؟ دلیل علیحدہ ہونی چاہیے۔ مولا دیکھ کر فرماتے ہیں سن، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ بعد والا آیا، مولا علم افضل ہے یا مال؟ مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ مال پڑے رہنے سے ایک وقت آتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، علم کے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ بعد والا سائل آیا، معصوم نے فرمایا علم افضل ہے مال سے۔ فرمایا اس لیے مال دنیا میں رہ جاتا ہے، علم قبر میں بھی جاتا ہے۔ مولا علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا سن، مال کی کثرت سے، یعنی علم افضل ہے مال سے، مال کی کثرت کی بنیاد پر فرعون و نمرود نے خدائی دعویٰ کیا، علم کی وجہ سے رسول کائنات دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کر گئے بارے جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ادا نہیں ہوا۔ علم افضل ہے۔ یہ جب سوال ہو چکے، مولا نے جواب دے دیے۔ میں جو لفظ بیان کروں گا حافظ مولانا جو ہیں ان کی کتاب میں نے پڑھے ہیں، فرمان علی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، جو انہوں نے لکھے ہیں وہی آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ آپ سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ لہذا حاضرین، جب ان کے سوال ہو چکے، مولا نے دیکھ کر فرمایا، جو حافظ صاحب نے ان کی جو اسلامیات کی کتب ہیں ان میں جو
جملہ لکھا گیا ہے۔ مولا دیکھ کر فرماتے ہیں دنیا والو تم نے ابو طالب کے بیٹے کو پہچانا ہی نہیں، یہ تو 10 سوال ہیں، خدا تمہیں بھی زندگی دے مجھے بھی زندگی دے، تم سوال کرتے رہو، تمہارے سوالوں میں کمی آ سکتی ہے، علی کے جواب میں کمی نہیں آ سکتی۔ علم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں مولا نے نہج البلاغہ میں ایک بہت بڑی عظمت علم کے حوالے سے بیان کیا، اور کوئی بھی دلیل نہ ہو عظمت علم پہ۔ مولا فرماتے ہیں علم کی افضل اور اس کے حوالے سے جو عظمت ہے علم کی، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس طرح بھی پہچان سکتے ہیں، جس کے پاس علم نہ بھی ہونا اسے عالم کہہ دے خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ دلیل دی ہے کہ علم کی فضیلت اتنی ہے، جس کے پاس علم نہ ہو اس کی طرف بھی نسبت دے دیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا جہالت کی پستی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہے، کسی جاہل کو جاہل کہہ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لہذا علم فضیلت ہے، لہذا اللہ نے ان ہستیوں کو یہ فضیلت دی۔ تاریخ شاہد ہے، ایک مرتبہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام صلوات ایک وادی سے گزر رہے، وادی سے گزرتے ہوئے صحابی ساتھ ہیں، حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ چونٹیوں کی وادی ہے، چونٹیوں کو دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا وہ ذات، اس کی عظمت بیان کی، پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، مگر تو اگر یہ کہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چونٹیوں کو خلق کیا ہے، جس نے ان چونٹیوں جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، تو صحابی دیکھ کر کہتا ہے مولا پاک ہے وہ ذات جس نے خلق کیا ہے، تو کیا اللہ کے علیحدہ کوئی ان چونٹیوں کی تعداد کو اور بھی جانتا ہے؟ میرے مولا نے دیکھ کر فرمایا، آپ متوجہ ہوں جملہ لے لیں، مولا نے دیکھ کر فرمایا، صحابی سے دیکھ کر فرمایا سن، ابو طالب کا بیٹا علی ان چونٹیوں کی تعداد کو صرف نہیں جانتا، یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں۔ یہ ہے مولا کا علم۔ حاضرین، نماز کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے آپ دیکھنا چاہیں، نہ کوئی شجاعت میں ان کا ثانی ہے، نہ کوئی عبادت میں ان کا ثانی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن کی شجاعت کے قصیدے جبرائیل پڑے فضا میں، اس سے بڑھ کر بڑا شجاع کون ہو سکتا ہے؟ جب رسولوں کے رسول کو چھوڑ کر احد کے میدان میں لوگ چلے گئے تو امیر علیہ السلام وہاں پہ حفاظت کر رہے تھے، نہیں گئے۔ جب حفاظت کر رہے تھے تو ادھر سے فضا میں یہ ایک آواز گونجی، کیا آواز تھی؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شجاعت کے حوالے سے، یعنی فرشتے قصیدہ پڑھیں،
یہ وہ ہستیاں اس حوالے سے جو ان کی شجاعت ہے۔ اسی طرح ہم کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے، مگر یہ بات طے ہے کہ ہم علی علیہ السلام کو بعد از رسول پوری کائنات میں افضل مانتے ہیں۔ بھئی ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ہم افضل مانتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی زبردستی کہے کہ آپ نہ مانیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن کو اللہ نے افضل بنایا ہے ہم ان کو افضل مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے جس میں کمال ہو ہم اس کو افضل مانتے ہیں۔ اور علی علیہ السلام کے حوالے سے میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم علی علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی علی جیسا نہیں مانتے۔ بھئی حضرت عقیل کو ہم علی جیسا مانتے ہیں، حضرت جعفر کو علی جیسا مانتے ہیں، حضرت طالب کو علی جیسا مانتے ہیں، نہیں نہ مانتے۔ آپ بڑے مثلا ڈر کر کہہ رہے ہیں یقیناً ہم علی کے بھائیوں کو بھی علی جیسا نہیں مانتے۔ اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ہجرت کی رات تو علی علیہ السلام بستر رسول پہ سوئے، یہ تو آپ سنتے ہیں۔ میں ایک اور واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا قریش نے شیب ابی طالب میں، رات ہوتی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں 4، خطرہ ہوتا کہ رات کو شب خون نہ مارا جائے۔ تاریخ نے لکھا حضرت ابو طالب کبھی رسول اعظم کے بستر پہ حضرت طالب کو سلا دیتے، کبھی حضرت عقیل کو سلا دیتے، کبھی حضرت جعفر کو سلا دیتے۔ بھئی ایسا ہوا ہے نا، کبھی حضرت علی علیہ السلام کو سلا دیتے۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل ماشاءاللہ جی، بس آپ کی زحمت تمام۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم علی علیہ السلام کو کائنات میں بعد از رسول بھری کائنات تمام لوگوں سے افضل مانتے ہیں، حتیٰ کہ ہم علی علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی علی جیسا نہیں مانتے۔ بھائی کون ہیں؟ جو شیب ابی طالب میں جو نبی پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، تو جو فرما رہے ہیں وہ بھائی جو نبی پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، جب علی علیہ السلام کے بھائیوں کو جو نبی پر جان دینے کے لیے تیار ہوں ان کو علی جیسا نہیں مانتے، تو جو نبی کو میدان میں چھوڑ کر چلا جائے وہ علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس حاضرین، ٹائم بھی اسی طرح تھا کل کی طرح۔ مختصر جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دین پہ عمل کرنا چاہیے، دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے۔ کتنا خرچ ہوا ہے؟ سید سجاد سے پوچھ یا شام غریباں کی دخیاری زینب سے پوچھ، خدا گواہ ہے کتنا مشکل مرحلہ تھا۔
جب سید الشہداء نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، ذوالجناح جب واپس آیا ہے نا، بیبیاں ماتم کرتے ہوئے خیموں سے باہر آئیں، اور جناب سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، یا مرکب ابی حال سوکے یا ابی ہم قتلات شانہ۔ بی بی پوچھنا چاہتی ہے، میرے بابے کی سواری، تجھے تو پتہ ہے میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا، بتا میرے بابے کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ بہت بڑی مصیبت تھی۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، شہادت سید الشہداء کے بعد جناب فضہ جناب زینب کی خدمت میں آ کر عرض کرتی ہیں، بی بی ایک اور مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ جناب زینب دیکھ کر کہتی ہیں، اماں فضہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور مصیبت؟ جناب فضہ دیکھ کر کہتی ہیں، میں نے باہر اعلان سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیاری کرو، ابھی حسین کی لاش کو پامال کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وعلیکم السلام۔